اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ پیارے دوستو، میں ایک بے حد غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور بہت کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر چلی جائے، اور بہت خواہشات لے کر یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے بے حد گزارش ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا، پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کر لیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے کہا، صرف لگتا نہیں، یہ ہے بھی عجیب۔ اس نے پھر مجھے ایک واقعہ سنایا۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشنز تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی۔ اس پر ان سب کی تصویریں تھے جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا بہت زیادہ شوقین تھا اور وہ چندے کرتا تھا تبلیغ کے لیے یا اسلام کے لیے، تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزارے اور کل صبح ہوتی ہی واپس چلے جائے۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائے اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم 12 بجے تک وہ سب اس کے ساتھ تھے۔ لیکن جیسے وہ گئے، اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا۔ تو ہم اس کو کہہ کر گئے، اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کر ہمیں بتا لینا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہم روانہ ہوئے، صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں درد سے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کی تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا۔ لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کے باہر والا گیٹ کھٹکھٹایا۔ میں نے سوچا آپ آئے، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو کھولا، دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میرا وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑتے دروازے کی جانب کے دیکھوں، یہ کیا ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے، پھر بھی اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔
جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والی گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کی اور کمروں کی، اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے درد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے تو روح کانپ گئی۔ گیلری میں جتنے بھی تصاویر لگے، کرنل جنرل، انٹرویوز، ڈسکور، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو۔ میں نے اس سے بات نہیں کی۔ میں نے جلدی سے دروازے اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے لگی تو میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا تھا۔ اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزاری اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ پیارے دوستو، میں اپنی یہ کہانی بنانے کے لیے بہت محنت کرتا ہوں اور میں ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے بے حد گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا بھی کچھ بھلا ہو۔
Ah.